السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے تمام ناظرین کرام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے کتاب مہمان خدا کا چوتھا حصہ اسٹڈی کرتے ہیں، جس کا عنوان ہے زخمی علی کی باتیں۔ کتاب کا یہ حصہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 دنوں پر مشتمل ہے۔ تو آئیے چل کے کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ سرزمین یمن، جہاں اہل یمن کے والی و حاکم حبیب ابن منتجب کو مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امیر المومنین کی مہر والا خط موصول ہوا۔ اس خط میں خلیفہ ثالث کی رحلت اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بطور خلیفۃ الرسول انتخاب کی خبر تھی۔ حبیب کی بطور والی تقرری کو باقی رکھا گیا تھا اور انہیں اپنی رعیت سے انصاف کے ساتھ پیش آنے کی تلقین کی گئی تھی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے حبیب کے ذمہ ایک خاص کام لگاتے ہوئے لکھا تھا کہ وہ ان کے لیے اہل یمن میں سے ایسے 10 لوگوں کا انتخاب کریں جو قابل اعتماد ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند اور دانا ہوں، نیز دین شناس، عارف باللہ اور صاحب رائے ہوں، دین الہی کے نفاذ میں مددگار و معاون ہوں اور ان پر اعتماد کیا جا سکتا ہو۔ حبیب ابن منتجب نے یمن والوں کو ان کے محسن امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا پیغام سنایا اور نہایت باریک بینی سے کئی مرتبہ کے انتخاب کے بعد حتمی 10 افراد چن کر انہیں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرف روانہ کر دیا۔ ناظرین کرام، ان 10 افراد میں سے ایک عبد الرحمن ابن ملجم مرادی بھی تھا۔ مدینہ پہنچ کر ان 10 افراد نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے ملاقات کی، انہیں خلافت کی مبارکباد دی اور ان کے لیے نیک تمناؤں اور خواہشات کا اظہار کیا۔ اس دوران عبد الرحمن ابن ملجم اپنی جگہ سے اٹھا اور کہنے لگا، میرا سلام ہو اس پر جو امام عادل ہے، جو ماہ کامل، بہادر شیر، بے خوف جنگجو، نڈر کمانڈر اور تیز رفتار گھڑ سوار ہے، جس کو اللہ نے تمام مخلوقات پر چن لیا ہے۔ خدا آپ پر اور آپ کی آل پاک پر درود و سلام بھیجے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ ہی حق و صداقت کے ساتھ امیر المومنین ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصی اور ان کے برحق خلیفہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی علمی میراث کے وارث بھی ہیں۔ لعنت ہے اس پر جو آپ کے مقام کو نہ پہچانے اور آپ کے حق کو ادا نہ کرے۔ ناظرین کرام، وقت بدل چکا تھا اور اب اس واقعے کو گزرے 4 سال بیت چکے تھے۔ اب یہ سرزمین حجاز تھی اور ذی الحجہ کا مقدس مہینہ تھا۔ عبد الرحمن ابن ملجم اور خوارج کے چند سرکردہ افراد حرم خدا میں بیٹھ کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سمیت دیگر اہم شخصیات کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ یہ افراد جنگ نہروان سے زندہ بچ جانے والے چند لوگوں میں شامل تھے۔ انہوں نے طے کیا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، عمرو ابن عاص اور معاویہ تینوں افراد کو باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں قتل کر دیا جائے، چاہے اس مقصد کے لیے ان کی اپنی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ ابن ملجم نے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو قتل کرنے، برق ابن عبداللہ تمیمی نے معاویہ کو، جبکہ عمرو ابن بکر نے عمرو عاص کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول کی۔ اس کام کے لیے 19 ماہ رمضان المبارک کا دن معین کیا گیا، جس سے کچھ دن پہلے ہی ابن ملجم مخفیانہ طور پر کوفہ وارد ہو چکا تھا۔ ناظرین کرام، غور طلب بات ہے کہ ابن ملجم کا انتخاب ان افراد میں ہوا تھا کہ جنہیں احکام دین الہی نافذ کرنے میں امیر المومنین علیہ السلام کی معاونت کرنا تھی، اور جن کے بارے میں گمان یہ تھا کہ وہ دین شناس ہونے کے ساتھ ساتھ بااعتماد بھی تھے۔ اس نے مدینہ پہنچ کر نہ صرف امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں بہترین قصیدہ پڑھا تھا، بلکہ آپ کی معیت میں اور آپ کے پرچم کے نیچے جنگ جمل بھی لڑی تھی۔ لیکن اب یہ قتل علی کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے یہ کام انجام دینے کے لیے خود کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہے۔ کوفہ کا عبد الرحمن ابن ملجم ہو یا کربلا کا شبس ابن ربعی اور شمر ابن ذی الجوشن یا ان جیسے دیگر سینکڑوں کردار، ان سب نے یہ بات ثابت کر دی ہے کہ محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنا کافی نہیں، نیز کچھ وقت کے لیے ان کا نام لیوا، طرفدار اور جانثار ہو جانا، یہاں تک کہ ان کی سپاہ میں بطور سپاہی کچھ وقت گزارنا بھی ہرگز کافی نہیں، بلکہ ان کی معرفت کی ایسی سچائی اور ان سے تعلق کی وہ گہرائی چاہیے کہ انسان لشکر یزید میں ہو کر بھی راہ جنت کا انتخاب کر سکے اور حر بن کر آزادی کا رستہ ہمیشہ کے لیے ڈیفائن کر جائے۔ عبد الرحمن ابن ملجم کا امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں پڑھا گیا قصیدہ اور شبس ابن ربی کا سید الشہداء کو لکھا گیا خط ان کے عمل میں ڈھل نہ سکا اور صف اعداء و صف قاتلین ان کا مقدر اور انجام بنی، جبکہ دنیا نے دیکھا کہ حر معرفت فاطمہ دل میں بسائے صف یزیداں سے نکل کر اور پرچم حسین کے سائے میں آ کر ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔
ناظرین اکرام، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام زمانہ پیغمبر سے ہی اپنی شہادت کی کیفیت، وقت شہادت اور قاتل سے باخبر بھی تھے اور اپنی موت و شہادت کے لیے بےتاب بھی۔ موت کی تیاری کا یہ عالم تھا کہ کبھی کہتے کہ خدا کی قسم ابو طالب کا بیٹا موت سے اتنا مانوس ہے کہ بچہ اپنی ماں کے سینے سے بھی اتنا مانوس نہیں ہوتا۔ کبھی فرماتے کہ ابو طالب کے فرزند کو کیا پرواہ کہ وہ چل کے موت کے منہ میں چلا جائے یا موت چل کر اس کے پاس آ جائے۔ اور کبھی شوق شہادت میں ضربت کی پوری رات صحن خانہ میں نکل کر آسمان کے ستاروں کو اس طرح دیکھ رہے تھے کہ گویا اس انتظار میں ہوں کہ کب اولین و آخرین کا شقی ترین شخص آ کر آپ کی داڑھی مبارک کو آپ کے خون سے خضاب کر دے۔ آپ نے اپنی زندگی میں اس بات کا بارہا کنایتاً اظہار بھی فرمایا۔ جب ابن ملجم بیعت کرنے کی غرض سے آپ کے پاس آیا تو آپ نے 2 مرتبہ بیعت لیے بنا اسے واپس پلٹا دیا۔ تیسری مرتبہ اس کو بیعت کی اجازت دی اور جب وہ بیعت کر چکا تو آپ نے اپنی داڑھی اور سر مبارک پر ہاتھ مس کرتے ہوئے فرمایا، ما يحبس اشقاها فوالذی نفسی بیدہ لتخطبن هذه من هذه۔ کس نے اس شقی قاتل کو روک رکھا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، یہ داڑھی میرے سر کے خون سے خضاب ہو جائے گی۔ ناظرین کرام، صرف علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر ہی کیا منحصر، اس خاندان کے بچے اور جوان بھی موت سے مانوس تھے۔ خیمہ حسین کے کونے میں کھڑے ہو کر اپنی شہادت اور موت کے بارے میں سوال کرنے والے اسی قبیلے کے 13 سالہ قاسم ابن حسن نے راہ خدا میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں قرار دیا تھا۔ اور قافلہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے قصر بنی مقاتل سے سوئے کربلا روانہ ہونے کے بعد جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا کہ اس قافلے کے تعاقب میں موت آ رہی ہے تو فوراً علی اکبر نے کہا تھا کہ بابا جان، جب ہم حق پر ہیں تو کیا پرواہ کہ کب اور کس جگہ ہمیں موت آ جائے۔ ناظرین کرام، 40 ہجری کا ماہ رمضان المبارک امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے دیگر مہینوں سے الگ تھا۔ پورا ماہ رمضان، بالخصوص آخری 3 دنوں میں آپ کی حالت یوں تھی جیسے ایک مسافر اپنی منزل کو سامنے دیکھ کر بےتاب ہو جاتا ہے۔ آپ یوں منزل موت اور ملاقات پروردگار کے لیے بےتاب تھے۔ اس ماہ مبارک میں آپ نے کچھ روزے حسنین کریمین کے گھر افطار کیے اور کچھ ابن عباس اور عبداللہ ابن جعفر کے ہاں۔ افطار میں آپ صرف چند لقمے لیتے اور فرماتے، یاتینی امر اللہ وانا خمیس انما ہی لیلۃ او لیلتین فاصیب من اللیل، یعنی بس خدا کا حکم آنے ہی والا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جب خدا سے ملاقات ہو تو علی شکم سیر نہ ہو، بلکہ خالی پیٹ یوں رہوں کہ پیٹ کمر سے ملا ہوا ہو۔ بس 1-2 راتوں کی تو بات ہے، پھر وہ رات آ جانی ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا ہے۔ آخری رات آپ اپنی بیٹی جناب ام کلثوم کے مہمان بنے اور آگے تاریخ میں اس افطاری کی مکمل تفصیل موجود ہے تاکہ آپ کے ماننے والے اپنی افطاری کے دسترخوان کا علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی افطاری سے مقایسہ کر سکیں۔ آپ نے نماز مغرب پڑھی اور پھر افطار کے لیے آ بیٹھے۔ حضرت ام کلثوم نے جو کی 2 روٹیاں، 1 پیالہ دودھ اور نمک بطور افطار آپ کو پیش کیا۔ فلما نظر الیہ وتأمل حرک راسہ وبکا بکاء شدیدا عالیا۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنے افطار کا سامان دیکھا تو سر ہلایا اور اونچی آواز میں گریہ کرنے لگے اور کہنے لگے، اے میری بیٹی، کیا تم اپنے بابا کو ایک تشت میں 2 طرح کے سالن اور 2 لوگوں کا کھانا پیش کرو گی؟ کیا تم چاہو گی کہ تمہارا باپ قیامت کے ہولناک دن زیادہ دیر تک یعنی 2 لوگوں کے رزق کا اللہ عز و جل کے سامنے حساب کتاب دیتا رہے؟ اے میری عزیز بیٹی، میں چاہتا ہوں کہ اپنے معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں رہوں، کیونکہ ان کی پوری زندگی ان کے سامنے کبھی 2 قسم کے کھانے اور سالن نہیں رکھے گئے، یہاں تک کہ وہ خدا کے حضور چلے گئے۔ اے میری بیٹی، دنیا میں جس کا کھانا پینا اور لباس اچھا ہوگا وہ قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے سامنے زیادہ دیر تک کھڑا رہے گا، کیونکہ اس دن حلال طریقے سے حاصل کی گئی اور جائز طریقے سے استعمال کی گئی نعمات کا بھی حساب ہوگا، جبکہ حرام طرز پر حاصل کی گئی اشیاء پر حساب کتاب کے ساتھ ساتھ عذاب ہوگا۔ ناظرین کرام، کوفہ شہر کے چھوٹے سے گھر میں باپ بیٹی کے درمیان ہونے والی یہ گفتگو نعمتوں کی کثرت کی خواہشمند افراد کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، کیونکہ زیادہ نعمات اور کثیر روزی و رزق کا مطلب ہے زیادہ حساب کتاب، اور وہ بھی اللہ عز و جل کے سامنے، کیونکہ دنیا میں آسائشات اور سہولیات جس قدر زیادہ ہوں گی اسی قدر طول و تفصیل سے حساب و کتاب دے کر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔
नाज़रीन किराम, बाप बेटी में गुफ्तगू जारी थी। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम अपनी प्यारी बेटी को कह रहे थे, या बुनैया वल्लाहि ला आकिलु शैयन हत्ता तरफ़ईनी अहदल इदामैन, यानी ए मेरी लख्ते जिगर, मैं इस खाने में से कुछ नहीं खाऊंगा जब तक तुम इन दो चीज़ों यानी दूध और नमक में से एक उठा ना लो। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के इसरार पर जनाब उम्मे कुलसूम ने दूध उठा लिया और इमामुल मुत्तकीन अलैहिस्सलाम ने रोटी और नमक के साथ इफ्तारी फरमाई। नाज़रीन किराम, माह रमज़ान में रोज़े के सबब पैदा होने वाली कमज़ोरी और नकाहत का उज़्र पेश करके दस्तयाब शुदा मौसमियों, गैर मौसमी फल और दीगर तमाम खानों को दस्तरखान पर सजाकर इफ्तार करने वाला क्या जाने कि ज़ोरे बाजुए हैदर कर्रार का राज इसी सादा खुराक में था। तज्जुब की बात है कि भूख और प्यास बर्दाश्त करने की मशक करने वाले महीने में इंसान औसतन दूसरे महीनों से ज्यादा मिकदार में खा रहा है, और माह रमज़ानुल मुबारक के इफ्तार में यूं शिकमसैरी की जाती है कि अब डॉक्टर्स को माह रमज़ान के इस मसले के लिए बाकायदा हिदायत जारी करना पड़ती हैं कि ये सब चीज़ें कितनी मिकदार में और कितने वक्फे से खाई जाएं कि निज़ाम इंहिज़ाम की पेचीदगियों और सेहत के दीगर मसाइल से बचा जा सके। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के पैरोकारों को रोज़ा इफ्तार करते वक्त एक दफ़ा उस दस्तरखान का तसव्वुर करना चाहिए जो कूफा के रोज़ादार अली के सामने मौजूद था, और फिर एक बार अपने चश्मे तसव्वुर से अपने मुआशरे के उन अफराद को ख्याल में लाना चाहिए कि जिनके पास रोज़ा रखने के लिए मुनासिब सहरी और अफ्तारी के वसाइल भी मुयस्सर नहीं। इस सादा सी खुराक से इफ्तारी करने के बाद आप अलैहिस्सलाम इबादत परवरदिगार के लिए उठ खड़े हुए और 19 माह रमज़ान की पूरी रात रुकू व सुजूद और क़याम व क़ुऊद में गुजारी। कभी बाहर सेने खाना में तशरीफ ले जाते, आसमान की तरफ रुख करते और टिमटिमाते हुए सितारों को देखकर कहते जाते थे, वल्लाहि मा कज़िब्तु वला कुज़िब्तु व इन्नहल लैलतुल लती वुइदतु बिहा, अल्लाह की कसम मैं झूठ नहीं बोलता और ना ही मुझसे झूठ बोला गया है, बेशक ये वही रात है जिसका मुझसे वादा किया गया है। फिर मुसल्ला इबादत पर वापस तशरीफ ले आए और कसरत से इस्तिग़फ़ार किए जाते थे। कभी वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम पढ़ते तो कभी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन का विर्द करते। बहुत देर तक कुरान की तिलावत करते रहे और सूरह यासीन भी पढ़ी। फिर मोहम्मद व आले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम भेजा और हाथ बुलंद करके यूं दुआ मांगने लगे, अल्लाहुम्मा बारिक ली फिल मौत, यानी परवरदिगारा मेरी मौत को मेरे लिए मुबारक करार दे। हजरत उम्मे कुलसूम ने जब ये मंजर देखा तो पूछा कि बाबा जान ये दुआ क्यों मांग रहे हैं और आज रात की ये बेताबी क्यों है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या बुनैया कद क़रबल अजल वनक़तअल अमल, यानी मेरी बेटी जीने की मुद्दत खत्म हो गई है और मौत का वक्त आन पहुंचा है। जनाब कुलसूम गमज़दा होकर रोने लग पड़ी और आपसे कहा कि जोधा इब्न हुबैरा से कहिए कि आज आपकी जगह वो नमाज पढ़ा दें, मगर अन हजरत ने फरमाया, ला मफर्रा मिन क़दाइल्लाह, यानी अल्लाह के फैसले से बच निकलने की कोई सूरत नहीं है। रात के आखिरी पहर में इब्न नब्बाह मुअज्जिन ने आपकी खिदमत में हाजिर होकर नमाज के लिए अर्ज किया। आप हस्बे मामूल हाथ में कोड़ा लिए लोगों को बीदार करते हुए और अस्सलाह अस्सलाह की आवाजें बुलंद करते हुए घर से निकले। घर से निकलते वक्त बदखों ने आपका दामन पकड़ लिया और अपने पर फैलाते हुए चीखने चिल्लाने लगी। किसी ने उन बदखों को हटाना चाहा तो फरमाया, दऊहुन्ना फ़इन्नहुन्ना नवाइह, यानी इनको छोड़ दो, अभी कुछ देर में नोहा व बुका की आवाजें बुलंद होने ही वाली हैं। नाज़रीन किराम, अपने कातिल के लिए वसीयत करने वाले इमाम आदिल अब इन बदखों के बारे में ये वसीयत करते हुए आगे बढ़ गए कि देखो, इन बेजुबान जानवरों के आबोदाना का ख्याल रखना या फिर इन्हें आज़ाद कर देना ताकि ये ज़मीन पर चल फिर कर अपना रोज़ी रिज़्क खुद तलाश कर लें। आप मस्जिद पहुंचे तो मस्जिद तारीकी में डूबी हुई थी। कुछ देर नवाफिल और ताकीबात पढ़ते रहे, फिर खून आलूद सहर नमूदार हुई। आप गुलदस्ता अजान पर तशरीफ ले गए और सुबह की अजान दी। ये आपकी जिंदगी की आखिरी अजान थी। अबू मिखनफ कहते हैं कि कूफा का कोई घर ऐसा न था जहां उस अजान की आवाज सुनाई न दी हो। अजान मुकम्मल हुई तो आप अस्सलाह अस्सलाह कहकर लोगों को जगाने लगे। उन्हीं लोगों में इब्न मुलजिम भी था जो मस्जिद में औंधे मुंह लेटा हुआ था और उसने अपने नीचे जहर आलूद तलवार छुपाई हुई थी। फहर्रकहु अमीरुल मोमिनीन बिरिजलिही वक़ाल लहु अस्सलाह, आपने उसे भी अपने पांव की ठोकर से जगाया और नमाज पढ़ने का कहा। अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की नमाज के साथ वाबस्तगी का ये आलम है कि आप हाकिम वक्त होते हुए भी अपनी मस्जिद के मुअज्जिन हैं। आपको नमाज के वक्त अपने कातिल का सोया रहना भी गवारा नहीं। इसीलिए एक रिवायत में आया है कि आपने अपने मुलजिम से कहा कि मैं जानता हूं कि तू इस इरादे से आया है, लेकिन उठो कि ये वक्त नमाज है।
مسعودی نے لکھا ہے کہ آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر روز اذان صبح سے پہلے اپنے گھر سے نکل پڑتے اور لوگوں کو نماز کے لیے جگاتے جاتے تھے۔ اذان کے بعد آپ نے نماز شروع کی۔ 2 قاتل نمازیوں کے بھیس میں مسجد میں موجود تھے۔ پہلے شبیب ابن بجرہ نے وار کیا، لیکن اس کی تلوار مسجد کے ستون سے ٹکرائی اور وار ضائع ہو گیا۔ پھر ابن ملجم ملعون نے زہر آلود تلوار سے آپ کے سر اقدس پر اس شدت سے ضرب لگائی کہ سر مبارک شگافتہ ہو گیا، اور آپ نے بے ساختہ فرمایا فزتو ورب الکعبہ، یعنی رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ آپ کے فرزندان اور اصحاب آپ کی طرف لپکے، مگر اس دوران خون کا فوارہ سر اقدس سے ابل پڑا تھا اور آپ خون میں لت پت ہو چکے تھے۔ محراب لہو سے تر ہو گیا تھا۔ لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے اور آہو فریاد کرنے لگے۔ خون بہت تیزی سے نکل رہا تھا۔ آپ خون روکنے کے لیے اپنی مٹھی میں محراب کی مٹی لے کر اپنے زخم پر ڈالتے اور اس آیہ شریفہ کی تلاوت کیے جاتے تھے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اور اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے اور اسی سے دوبارہ تمہیں نکالیں گے۔ ادھر آسمان پر ملائکہ میں ہلچل مچ گئی اور جبرائیل امین نے زمین و آسمان کے درمیان بلند آواز سے یوں اعلان کیا کہ تہدمت واللہ ارکان الہدا، یعنی خدا کی قسم ہدایت کے ارکان گر گئے، آسمان کے ستارے بے نور ہو گئے ہیں، تقوی کی نشانیاں ختم ہو گئی ہیں اور باخدا ہدایت کی مضبوط رسی ٹوٹ گئی ہے، پیغمبر کا چچا زاد بھائی مارا گیا ہے، مجتبی کا وسیع شہید کر دیا گیا ہے، علی آج مارے گئے ہیں، واللہ اوصیاء کے سید و سردار مارے گئے ہیں، ان کو شقی ترین نے مار دیا ہے۔ ابن ملجم ضرب لگا کر مسجد سے بھاگ گیا تھا اور آپ کے اصحاب اس کے تعقب میں نکلے تھے۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ یہ شور بلند ہوا کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا قاتل پکڑا گیا ہے، اور اتنے میں باب الکندہ سے ایک ہجوم ابن ملجم کو گرفتار کر کے اور اس کی تلوار اس کے گلے میں لٹکائے مسجد میں داخل ہوا۔ ضرب کے تھوڑی ہی دیر بعد زہر کی شدت اور زخم کی گہرائی کے باعث امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ آپ کے اصحاب اور فرزندان آپ کے گرد مسجد میں جمع ہیں اور ابن ملجم ملعون کو گرفتار کر کے آپ کے حضور لے آئے ہیں۔ آپ نے اس ملعون کو دیکھا اور اس سے پوچھا ابئس الامام کنت لک، کیا میں تمہارا اچھا امام نہ تھا کہ تم نے مجھے یہ صلہ دیا، اور کیا میں تم پر مہربان نہ تھا، کیا میرے احسانات بھلا دیے جانے کے قابل تھے؟ وہ سر جھکا کر کھڑا تھا اور اس نے جواباً کہا افانت تنقذ من فی النار، کیا آپ اسے چھڑائیں گے جو جہنم کا سامان کر چکا ہے؟ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا دیکھو بیٹا، اپنے اس قیدی سے مہربانی، رحم دلی اور شفقت کے ساتھ پیش آنا۔ دیکھو ذرا، اس کی آنکھیں خوف سے باہر نکل آئی ہیں اور اس کا دل خوف و دہشت کے مارے کانپ رہا ہے۔ ناظرین کرام، ابن ملجم کے بارے میں ہونے والی یہ گفتگو مسجد میں ہو رہی تھی، مگر صرف یہیں پر نہیں بلکہ زخمی ہونے کے بعد سے لے کر اپنی شہادت تک علی امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام اس خوف کے پیش نظر کہ آپ کی اولاد اور اعزاء آپ کی شہادت کے غم و غصہ میں آپ کے قاتل پر سختی نہ کریں، بارہا ابن ملجم لعین کے لیے وصیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ در حقیقت اس ضمن میں آپ اپنے ماننے والوں کے لیے پیغام دے رہے تھے کہ دیکھو، کسی کی مخالفت یا دشمنی میں غم و غصہ اور ہٹ دھرمی کی یوں بھینٹ نہ چڑھ جانا کہ خوف خدا بھی جاتا رہے اور شریعت محمدی کا لحاظ بھی نہ رہے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹوں اور با وفا اصحاب نے مسجد میں ہی آپ کی پہلی مرہم پٹی کی، پھر آپ کو اٹھا کر دارالامارہ سے ملحق آپ کے چھوٹے سے گھر میں لے جایا گیا، جہاں اہل خانہ پہلے ہی ہاتف غیبی کی آواز کے ذریعے آپ کے زخمی ہونے سے مطلع ہو چکے تھے اور گریہ کناں تھے۔ جب آپ کو گھر لے جایا گیا تو آپ کے اصحاب دروازہ کے باہر رک گئے اور برابر آہو بکا کرتے رہے۔ زخمی علی کو دیکھ کر گھر کے اندر اہل خانہ کی گریہ کی صدائیں اس قدر بلند ہوئیں کہ ان کی آواز داخلی دروازے تک پہنچنے لگی۔ اگرچہ آپ زخمی تھے اور تکلیف میں بھی تھے، مگر یہ گوارا نہ کیا کہ آپ کے اہل خانہ کی رونے کی آواز آپ کے اصحاب کو سنائی دے۔ چنانچہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ پیغام دے کر دروازے پر موجود اپنے اصحاب کے پاس بھیجا کہ علی ابن ابی طالب تم سے کہتے ہیں کہ اپنے گھروں کو لوٹ جائیے۔ سب جانثاران لوٹ گئے، مگر اسبغ بن نباتہ وہیں دروازے پر ہی بیٹھ گئے۔ ایک مرتبہ گھر سے اس قدر گریہ بلند ہوا کہ جس کو سن کر اسبغ کی بھی چیخیں نکل گئیں اور ان کے رونے کی یہ آواز خانہ علی کے اندر بھی سنائی دی۔
دروازہ پر کسی کے رونے کی آواز سن کر امام حسن مجتبی فوراً باہر آئے اور ابن نباتہ کو کھڑا دیکھ کر پوچھنے لگے، الم اقل لکم انصرفوا، کیا میں نے کہا نہیں تھا کہ سب اپنے گھروں کو لوٹ چلو؟ اصبغ نے معذرت خانہ لہجے میں التجا کی، اے فرزند رسول، خدا کی قسم، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک مرتبہ پھر دیکھے بنا واپس جانے پر میرا نفس راضی نہیں ہو رہا، اور نہ ہی میرے پاؤں یہاں سے واپس جانے کے لیے میرا ساتھ دے رہے ہیں۔ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ گفتگو امیر المومنین کو بتلائی تو انہوں نے اصبغ کو ایک مرتبہ پھر اندر بلا لیا۔ اصبغ کہتے ہیں کہ اندر جا کر میں نے دیکھا کہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے ہیں اور ان کے سر پر ایک زرد کپڑا بندھا ہوا تھا، مگر چہرہ کی زردی اس قدر زیادہ تھی کہ اس کپڑے کے رنگ پر بھی غالب آ رہی تھی۔ معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ چہرہ زیادہ زرد ہے یا وہ کپڑا۔ میں ان پر جھکا، بوسہ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ پڑا۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، اصبغ روتے کیوں ہو؟ لا تبکے، رو مت، وہ سامنے جنت ہے اور میں بس داخل جنت ہوا چاہتا ہوں۔ اصبغ بولے، مولا میں اس لیے گریہ کر رہا ہوں کہ اب علی ہم میں نہ رہیں گے اور نہ ہم ان کی آواز کبھی سن سکیں گے۔ خطبات علی کے لب و لہجہ اور گونج سے آشنا عاشق نے اس لمحے علی سے آخری بار حدیث رسول سنانے کی فرمائش کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب وہ علی کی زبانی کوئی حدیث کبھی نہ سن پائیں گے۔ امیر المومنین اپنی زندگی کے آخری لمحات میں اصبغ کی فرمائش پوری کرنے کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام بھی امت تک پہنچانا چاہ رہے تھے۔ آپ کہنے لگے، ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے پاس بلا کر حکم دیا کہ میں ان کی مسجد میں جاؤں اور منبر رسول پر بیٹھ کر لوگوں تک ان کا یہ پیغام پہنچاؤں کہ اللہ، اس کے ملائکہ اور انبیاء و مرسلین کی لعنت ہے ایسے شخص پر جو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے، یا اپنے مالک کے علاوہ کسی اور کا ہو جائے، یا اپنے اجیر کے اجر کو ضائع کر دے۔ بظاہر یہ بے موقع و بے محل سی بات تھی کہ حکیم امام اپنی زندگی کے آخری لمحات میں ایسی حدیث سنا رہے ہیں جس کا بظاہر ان حالات سے ربط نہیں جن سے وہ گزر رہے ہیں، مگر ان سے ایسا ہونا بھی بعید تھا۔ اسی لیے آپ نے اپنی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے کہا، اصبغ، جب میں نے اپنی گفتگو مکمل کی تو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ ابو الحسن، آپ نے مبہم سی بات بتائی ہے اور اس کی وضاحت بیان نہیں کی۔ میں نے کہا کہ میں تمہارا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہوں۔ چنانچہ مسجد سے واپس جا کر میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بارے میں بتایا تو آپ نے مجھے دوبارہ مسجد واپس جا کر اس قول کی وضاحت میں یہ بتانے کا حکم دیا کہ الا و انی انا ابوکم، الا و انی انا مولاکم، الا و انی انا اجیرکم، آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا باپ ہوں، پس خدا کی لعنت اس شخص پر جو اپنے ماں باپ کو ناراض کرے۔ آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا مالک و مولا ہوں، پس خدا کی لعنت ایسے شخص پر جو مجھ سے دوری اختیار کرے، اور آگاہ ہو جاؤ میں اس امت کا اجیر ہوں، پس خدا کی لعنت ہو ہر اس شخص پر جو میری اجرت میں کمی کرے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے جو روایت نقل کی ہے اس میں آپ نے سائل کے سوال کے جواب میں یہ بھی فرمایا کہ میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، اس امت کے مولا اور اجیر ہیں، پس اس پر لعنت جو ہمارا حق ضائع کرے۔ ناظرین کرام، آئیے اگلا چیپٹر سٹڈی کرتے ہیں کہ جس کا عنوان ہے اسیر ابن عمرو سکونی اور علی کا زخم۔ 19 ماہ رمضان کا سورج دور افق پر ابھر چکا تھا اور آپ کے اعزاء و اقربین نے کوفہ کے تمام طبیبوں کو آپ کے زخم کے علاج کے لیے جمع کر لیا تھا، ان میں اسیر بھی شامل تھا۔ اسیر ابن عمرو سکونی نہایت ہی ماہر اور حاذق طبیب تھے، وہ مریض کو دیکھتے ہی مرض کی شناخت کر لیتے تھے۔ وہ طبیبوں کی کثیر تعداد کے ہمراہ اپنے مریض کے سرہانے کھڑے تھے اور بہت احتیاط سے تمام امور کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے زخم کو بہت باریکی سے دیکھا، پھر ایک بکری ذبح کروا کر اس کے پھیپھڑے کی ایک رگ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے زخم کی گہرائی جاننے کی غرض سے زخم میں داخل کی۔ جب رگ باہر نکالی تو اس پر دماغ کی سفیدی لگی ہوئی دیکھی۔ پریشانی کے عالم میں کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اسیر ابن عمرو سکونی اپنے مریض کے سرہانے بیٹھ گئے اور کہنے لگے، یا امیر المومنین آہد آہدک فإن عدو اللہ قد وصلت ضربتہ الی ام رأسک، یعنی اے امیر المومنین اگر کوئی وصیت کرنی ہو تو کر دیجئے، کیونکہ دشمن خدا کی زہر آلود تلوار کی کاٹ آپ کے دماغ کے اندر تک پہنچ گئی ہے۔ آپ نے اپنے سارے کنبے کو اکٹھا کرنے کا حکم دیا تاکہ اپنی زندگی کا نچوڑ اور حاصل نیز اپنے بعد والوں کو اپنی طرف سے وصیت کر سکیں۔ جب سب جمع ہو گئے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو مخاطب ہو کر کہا، میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا،
دنیا کے خواہشمند نہ ہونا اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے، اور دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ کوڑنا جو تم سے روک لی جائے، جو کہنا حق کے لیے کہنا اور جو کرنا ثواب کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن اور مظلوم کے مددگار بنے رہنا۔ یہ 6 باتیں خاص طور پر حسنین کریمین کو بتانے کے بعد اپنے دیگر فرزندان، اپنے سارے اہل خانہ، بلکہ قیامت تک آنے والے افراد کو یوں مخاطب کیا کہ میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبہ کو اور جن جن تک میرا یہ نوشتہ پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات سلجھائے رکھنا، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس کی کشیدگیوں کو مٹانا عام نماز روزے سے افضل ہے۔ ناظرین کرام، رائج دستور العمل کے مطابق اپنی آخری وصیتیں اپنے قبیلہ و خاندان اور کنبہ کے بارے میں کرنے کی بجائے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنی آخری وقت کنبہ پروردگار یعنی یتیموں، غریبوں، مظلوموں کے بارے میں وصیت کی، کیونکہ یہی طبقہ امیر المومنین علیہ السلام کا مرکز نگاہ تھا، اور آپ اپنے آخری وقت انہی کے بارے میں فکر مند نظر آتے ہیں اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کی تلقین کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کے کام و دہن کے لیے فاقہ کی نوبت نہ آئے اور تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد نہ ہو جائیں۔ اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے تھے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں بھی ورثہ دلائیں گے۔ قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں۔ محترم ناظرین، انسان جس چیز کے بارے میں فکر مند ہو اس کے بارے میں وصیت ضرور کرتا ہے۔ کسی کا اپنی ذاتی جائیداد، پراپرٹی اور گھر کے بارے میں وصیت کرنا ان چیزوں کی اس کی نظر میں اہمیت اور ان کے بارے میں اس کی فکر اور پریشانی کو ظاہر کرتا ہے، مگر دنیا نے دیکھا کہ علی اپنی آخری سانسوں میں اپنے گھر کی بجائے اللہ کے گھر یعنی مسجد اور نماز کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے نظر آئے۔ یہ در حقیقت ان کی وابستگی کی دلیل تھی کہ آپ ان چیزوں کے فریفتہ رہے تھے اور انہی کے بارے میں وصیت کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ گھر یعنی مسجد کو خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب سے مہلت نہ پاؤ گے۔ جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم کو لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف سے پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ بد کردار لوگ تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر دعا مانگو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، اس دھرتی نے اپنی تخلیق سے لے کر 40 ہجری تک کوئی ایسا نہ دیکھا تھا جس نے مرنے سے پہلے اپنے قاتل کے لیے وصیت کی ہو اور اپنی وصیت میں اس کے ساتھ بھی انصاف کرنے اور زیادتی سے اجتناب کرنے کا حکم دیا ہو، مگر کوفہ میں دارالامارہ کے پہلو میں ایک چھوٹے سے گھر میں اسلامی ریاست و حکومت کا سربراہ زخمی حالت میں اپنے قاتل کے بارے میں اپنے سارے خاندان کو مخاطب ہو کر کہہ رہا تھا، اے عبد المطلب کے بیٹو، ایسا نہ ہونے پائے کہ تم امیر المومنین قتل ہو گئے کے نعرے لگاتے ہوئے مسلمانوں کے خون سے ہولی کھیلنا شروع کر دو۔ دیکھو، میرے بدلے میں صرف میرا قاتل ہی قتل کیا جائے، اور دیکھو جب میں اس ضربت سے مر جاؤں تو اس ایک ضرب کے بدلے میں ایک ہی ضرب لگانا اور اس شخص کے ہاتھ پیر نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ ایاکم والمثلا، خبردار کسی کے بھی ہاتھ پیر نہ کاٹو اگرچہ وہ کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو۔ ناظرین کرام، آئیے اب اگلے چیپٹر میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی کے آخری 3 دن اور راتوں کو مطالعہ کرتے ہیں۔ محمد حنفیہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو زخمی حالت میں مسجد سے واپس گھر لائے تو آپ نے ہم سے فرمایا، احملونی الی موضع مصلی فی منزلی، یعنی مجھے میری نماز والی جگہ لے جاؤ جہاں میں گھر میں نماز پڑھا کرتا تھا۔ در حقیقت آپ اپنی اولاد اور کنبے کو یہ پیغام دے رہے تھے کہ ان کا آخری وقت آن پہنچا ہے، تاکہ آپ کے اعزاء و اقربا آپ کی موت کے لیے اپنے آپ کو ذہنی طور پر آمادہ کر سکیں۔ آپ کی چارپائی نماز والی جگہ پر رکھ دی گئی، آپ کے متعلقین گریہ و زاری کر رہے تھے،
امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ حسنین کریمین بھی گریہ کر رہے ہیں، تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا کر ان کی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے ان کے سینے پر اپنا ہاتھ رکھا اور حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگے، اے میرے بیٹے، خدا تمہارے دل کو صبر عطا کرے، اس کے بدلے تم سب کو عظیم اجر عطا فرمائے۔ حسین بیٹا، تم یوں رو نہیں بلکہ اپنی شان قائم رکھو، پروردگار تم سب کو اس عظیم مصیبت پر صبر کا اجر عطا فرمائے۔ پھر آپ کو آپ کے ذاتی حجرے میں لے جایا گیا جہاں آپ کی بیٹیاں آپ کا انتظار کر رہی تھیں۔ بیٹیوں نے جب اپنے بابا کو زخمی حالت میں اور خون میں غلطاں دیکھا تو اس قدر روئیں کہ حجرے کے باہر سین اقدس میں موجود لوگ بھی رونے لگے۔ اپنے بیٹوں اور متعلقین کو صبر کی تلقین کرنے والے صابر علی اپنی بیٹیوں کا گریہ دیکھ کر صبر نہ کر سکے اور رو پڑے۔ وفاضت دموع امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام عند ذلک، آپ کے آنسو آپ کے رخسار اقدس پر رواں ہو گئے۔ دائیں اور بائیں نگاہیں پھیری اور اپنی اولاد کو غم و اندوہ میں ڈوبا ہوا دیکھا تو رہا نہ گیا، حسن و حسین کو بھی حجرے میں بلا لیا اور ان کو گلے لگا کر انہیں بوسے دیتے ہوئے روتے رہے۔ اس قدر گریہ ہوا کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہو گئی۔ جب ہوش میں آئے تو امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ آپ نے تھوڑا سا دودھ پیا اور پیالہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بڑھاتے ہوئے فرمایا، احملوہ الی اسیرکم، یعنی یہ بچا ہوا دودھ اپنے قیدی ابن ملجم کے لیے لے جاؤ اور اسے پلاؤ۔ اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پیش کرنے والے عادل علی اس پر بس نہ ہوئے، بلکہ امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کو دوبارہ اپنے پاس بلایا اور تاکیداً فرمانے لگے، بحقی علیک یا بنیا، حسن بیٹا، میں تمہیں اپنے حق کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ اس کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، میری موت تک اس پر کوئی سختی نہ کرنا اور نرمی سے پیش آنا، جو کچھ تم خود کھاتے ہو اسے وہی کھلانا اور جو خود پیو اسے بھی پلانا۔ اپنے قاتل کے ساتھ آپ کا یہ رویہ قیامت تک اہل حق و انصاف کو حیرت زدہ اور انگشت بدندان کرتا رہے گا۔ ناظرین کرام، 19 ماہ رمضان کا دن گزر گیا۔ 20 کی رات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حالت یہ تھی کہ زہر سر سے لے کر پاؤں تک پھیل چکا تھا۔ وَكَانَ يُصَلِّي تِلْكَ اللَّيْلَ مِنْ جُلُوس، اس رات آپ نے نماز بیٹھ کر پڑھی، پھر پوری رات اپنے اہل و عیال کو نصیحت و وصیت کرتے رہے اور صبر اور بردباری کی تلقین فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ 20 ماہ رمضان کی صبح ہوتے ہی آپ کے محبین کا تانتا بندھ گیا جو آپ کی خیریت دریافت کرنے اور آپ کی زیارت کرنے کے لیے آئے تھے۔ اس دوران آپ کی بعض اصحاب سے گفتگو بھی ہوئی جس میں آپ نے انہیں سوال کرنے اور پوچھنے کی خصوصی اجازت بھی دی، البتہ حاضرین سے درخواست کی کہ وہ مختصر سوال پوچھیں چونکہ زہر پورے جسم میں پھیل چکا تھا اور آپ کی تکلیف کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا تھا۔ اس موقع پر جناب حجر ابن عدی سے خصوصی مکالمہ بھی ہوا، پھر ان حضرت نے خود ہی دودھ مانگا، آپ کو دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور آپ نے سارا دودھ پی لیا۔ اس بار بھی ابن ملجم کو یاد کر کے اپنے فرزندان سے کہا، فَبِاللَّهِ عَلَيْكَ يَا بُنَيْ، اے میرے بچوں اس کو بھی میری طرح سے دودھ پیش کرو۔ پھر فرمانے لگے، الا وَإِنَّهُ آخِرُ رِزْقِ مِنَ الدُّنْيَا، آگاہ ہو جاؤ یہ اس دنیا کا آخری رزق ہے جو ابن ابی طالب نے نوش کر لیا ہے۔ 21 ماہ رمضان المبارک کی رات آ گئی۔ رات بہت تاریک تھی، اپنی زندگی کی آخری رات۔ جب ایک موقع پر حضرت ام کلثوم کو گریہ کناں دیکھا تو ان کو دلاسا دیا اور فرمایا، لا تؤذینی یا ام کلثوم، اے ام کلثوم بیٹا، گریہ وزاری سے مجھے اذیت نہ دو، اگر تم وہ دیکھتی جو مجھے نظر آ رہا ہے تو تم کبھی نہ روتی۔ 7ویں آسمان پر انبیاء اور اللہ کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے صف آرا ہو کر تمہارے بابا کے منتظر ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یا علی آ جائیے، اس لیے کہ یہاں آپ کے لیے جو کچھ آمادہ و تیار ہے وہ اس جہاں سے بہتر و برتر ہے۔ اس کے بعد کمرے میں موجود حاضرین سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اخلونی واہل بیتی آہد الیہم، یعنی مجھے میرے اہل بیت کے ساتھ تنہا چھوڑ دو، میں انہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ آپ کے حجرے میں صرف آپ کے 12 بیٹے، اہل بیت اور چند مخصوص شیعہ رہ گئے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کفن، دفن اور چند دیگر امور سے متعلق وصیتیں فرمائیں، جیسا کہ آپ زخمی ہونے کے وقت سے لے کر شہادت تک مختلف وصیتیں ارشاد فرماتے رہے تھے۔ محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس حالت میں بھی آپ کے ہونٹ مسلسل ذکر خدا میں مشغول تھے، پیشانی مبارک بار بار پسینے سے تر ہو جاتی، آپ اپنے ہاتھ سے پسینہ صاف کرتے جاتے تھے۔ میں نے بات کرنے کی غرض سے کہا، یا ابت اراک تمسح جبینک، یعنی بابا جان میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ بار بار اپنے مبارک ہاتھوں سے اپنی پیشانی کا پسینہ صاف کر رہے ہیں۔
میری یہ بات سن کر آپ نے وقت موت کے منظر کو بیان کرتے ہوئے مجھ سے فرمایا کہ اے فرزند، میں نے تمہارے جد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان المؤمن اذا نزل به الموت، یعنی جب مومن پر موت اور جدائی کا وقت آتا ہے تو اس کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو کر لؤلؤ کے تازہ موتیوں کی طرح ہو جاتی ہے اور اس کے درد اور تکلیف کو سکون مل جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ ہمارا عمومی مشاہدہ ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا ہے کہ مرنے والا موت سے چند لمحے قبل کافی سکون محسوس کرتا ہے اور دیکھنے والے بھی اس سکون کے شاہد ہوتے ہیں۔ یہ در حقیقت اللہ کی طرف سے وصیت کرنے کی مہلت کا وقت ہوتا ہے تاکہ مرنے والا سکون سے وصیت کر سکے۔ اللہ ہم سب کو موت کی ہولناکیوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں اس فرصت کو صحیح طور پر استعمال کرنے کی توفیق دے۔ ناظرین کرام، محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی اولاد میں سے ایک ایک کا نام لے کر انہیں الوداع کرنے لگ پڑے اور کہنے لگے، اللہ خلیفتی علیکم استودعکم اللہ، میں تم سب کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں، بے شک وہ بہترین وارث و مددگار ہے۔ آخر میں اپنی اس اولاد سے مخاطب ہوئے جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بطن سے نہ تھی، اور فرمایا لا یخالف اولاد فاطمہ یعنی الحسن والحسین، یعنی اولاد فاطمہ یعنی حسن و حسین کی مخالفت نہ کرنا۔ پھر امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، اے ابو الحسن، جب میری موت واقع ہو جائے تو مجھے تم خود غسل و کفن دینا اور مجھے اس بچ جانے والے کافور سے حنوط کرنا جو جبرائیل امین جنت سے تمہارے نانا کے لیے لائے تھے۔ پھر مجھے جب تابوت میں لٹا دو تو تابوت کو صرف پچھلی طرف سے اٹھانا، اگلی طرف سے تابوت خود بخود اٹھے گا۔ پھر اس کی اتباع میں چلتے چلے جانا، جہاں تابوت رک جائے وہی میرا مقام دفن ہوگا، جہاں تمہیں میری تیار شدہ قبر ملے گی، جہاں مجھے دفن کر دینا۔ آپ کے فرزندان نے آپ کی وصیت کے عین مطابق آپ کی تجہیز و تکفین اور تدفین کا اہتمام کیا۔ صلی اللہ علیہ وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وظالمیہم وقاتلیہم اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔